واجب الاحترام معززین سامعین و حاضرین حضرات، یہ مہینہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 22 تاریخ کو حضرت سیدنا سید الصحابہ امام الصحابہ افضل الصحابہ اشرف الصحابہ پیکر صدق و صفا منبع مہر و وفا مقتدائے مہاجر و انصار دیار عشق کے شہریار جانشین احمد مختار درسگاہ محمدیہ کے تلمیذ اول طور رسالت کے کلیم اول اصدق الصادقین خلیفۃ الرسول بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک ہوا۔ اس لیے اس مہینے کے جتنے جمعات بھی آئیں گے ان کی ان چند گھڑیوں میں ہم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کو ابو بکر بھی ہمارے آقا نے فرمایا، سبحان اللہ، اور ان کو صدیق بھی ہمارے آقا نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اگر میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے سوا کسی اور کو خلیل بنانا ہوتا تو میں ابو بکر کو خلیل۔ اب کیونکہ حدیث میں لاتخذت ابا بکر خلیلا، کسی کے ذہن میں ہے کہ سرکار نے تو ابا بکر کہا، یہ ابو بکر کہہ رہے ہیں، تو بھئی اس قسم کے لفظوں کو دیکھ کر اپنی جہالت کا ثبوت نہیں دینا چاہیے۔ بھئی ابو بکر، سرکار نے ابو بکر نہیں فرمایا، ابا بکر فرمایا، یہ کہہ رہے ہیں ابو بکر۔ بات ایک ہی ہوتی ہے، ابو بکر ہو، ابا بکر ہو، ابی بکر ہو، بات ایک ہی ہے، کیونکہ اگر عامل رافع ہوگا تو پھر ابو بکر کہیں گے، اگر عامل ناصب ہوگا تو پھر ابا بکر کہیں گے، اگر عامل جارے ہوگا تو پھر ابی بکر کہیں گے۔ تو اب یہی جو کہتے ہیں کہ نبی پاک نے تو ابا بکر فرمایا، یہ ابو بکر کیوں کہتے ہیں، تو ان کو ذرا پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ ابو بکر، ابا بکر، ابی بکر بات ہی صرف عامل کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اب دیکھو نا، سرکار نے فرمایا کہ لاتخذت ابا بکر خلیلا، اب یہاں چونکہ ابو بکر مفعول بن رہے ہیں کہ میں بناتا، لاتخذت اتخذت، میں بناتا، جس کو سرکار نے بنانا ہے، بنانے والا فاعل ہے، بننے والا مفعول۔ تو بھائی جب مفعولیت کی بات آئی تو پھر ابا بکر ہو گئے۔ اسی طرح یعنی یہ ہے کہ اگر فاعلیت کی بات آئے گی تو جیسے ہم کہیں کہ جاءنی ابو بکر،
اب جا آیا نی میرے پاس، آنے والا کون ہے؟ ابو بکر، فاعل ہو گئے نا، اس لیے مرفوع ہے ابو بکر۔ اور اگر عامل جارے ہوگا جیسے مررتو بے ابی بکر، مررتو بے ابی بکر، میں گزرا ابو بکر کے قریب سے، تو یہاں چونکہ اب سے پہلے با لگی ہوئی ہے، مررتو بے، اب ابی ہوگا، اس لیے یہ لفظوں کا پتہ جو ہے نا وہ کچھ عربی جاننے والے لوگوں کو ہوتا ہے، ہمیں نہیں ہے اس بات پہ پریشان ہو جائے یہ کیا جی کبھی ابو بکر کہتے ہیں، کبھی ابا بکر کہتے ہیں، کبھی ابی بکر کہتے ہیں، بھئی کہنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں ابو بکر کہنا چاہیے یا ابا بکر کہنا چاہیے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا نا لَتَّخَذْتُ، اب فاعل ہمارے آقا ہے اور مفعول ہیں صدیق اکبر، اس لیے میں ابا بکر، بات ایک ہی ہے، یعنی ابو بکر کسے کہتے ہیں؟ ابا بکر ابی بکر اولیت والے، سبحان اللہ، بھئی یہ اولیت والے ہیں۔ آپ دیکھیں ایمان لانے میں اول، سبحان اللہ، سرکار ماتے میں نے جس کو بھی ایمان کی دعوت دی، جس کو بھی دعوت اسلام دی، میں نے اس میں تردد پایا، اس میں سوچ و بچار پایا، ہچکچاہٹ پائی، لیکن جو ہی میں نے صدیق اکبر کو دعوت اسلام دی، بغیر تاخیر و تردد کے فوراً ایمان قبول، اس لیے ایمان لانے میں اول۔ اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شب ہجرت جب انہوں نے مولا کائنات کو بستر پہ سلایا، سبحان واہ کس بستر پہ؟ واہ واہ واہ، جس بستر والے کو قتل کرنے کا منصوبہ بن چکا تھا، جتنے مشرکین مکہ تھے ان نے سرکار کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا، بے آج ہم نے قتل کر رہا، نہ ہوگا اور نہ اس کے دین کی کوئی بات ہوگی۔ سرکار کو رب کی طرف سے حکم آ گیا کہ پیارے آپ ہجرت فرمائیں، مولا علی کو بلائے، فرمایا علی کچھ مشرکین کی امانتیں ہیں ہمارے پاس، تم اس بستر پہ سو جاؤ، امانت والوں کی امانتیں واپس کرنا، اور پھر تم مدینہ منورہ آ جاؤ۔ اب مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگرچہ گھر کو محاصرت کیا ہوا تھا کافروں نے، اور جس بستر پہ مجھے آقا سلا رہے تھے اس بستر والے کو قتل کرنے کا منصوبہ تھا، لیکن میں اس رات اتنا مطمئن ہو کے سویا کہ ہمارے آقا نے فرمایا امانتیں واپس کر کے مدینہ منورہ آ جانا۔ سبحان اللہ، تو میں نے کہا امانتیں واپس کرنے تک اور مدینہ منورہ پہنچنے تک تو اسرائیل بھی مجھے کچھ نہیں، کیونکہ محبوب جو فرمایا کہ آ جانا۔ اس لیے جناب بندہ مولا کائنات کی بھی کمال ہے، وہ بھی آرام فرما ہے بستر پہ، اور سرکار گزرے محاصرہ والوں میں سے، اور آپ نے مٹھی بھری کنکریوں کی یا ریت کی یا جیسی، اور بڑا شاہت الوجوہ پھینکی، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، محبوب گزر گئے، سبحان اللہ، اور میرے ویسے بھی نور گزرے تو پتہ کیا، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، اسی لیے کچھ لوگ کہتے ہیں نا جی آسمانوں پہ جانا محال ہے، کیوں کہ جناب اگر آسمانوں پہ بشریت سمیت جائیں تو جہاں سے گزریں گے وہاں سے آسمان پھٹے گا، اور پھٹنے کے بعد پھر ملے گا،
خرق بھی ہوگا، التیام بھی ہوگا، اس لیے یہ محال ہے۔ ہم نے کہا پاگل ہو گیا بھئی، آسمان تو پھر بھی اتنا ثقیل نہیں، لیکن ہم جو چشمہ اپنی آنکھوں پہ پہنتے ہیں اس پر جو شیشے لگے ہوئے ہیں، یہ ثقیل ہیں یا نہیں؟ یہ ثقیل ہیں، ان شیشوں میں سے کوئی گزر نہیں سکتا، آ نہیں سکتا، ثقیل ہیں یہ۔ لیکن ہم نے آنکھوں پہ چشمہ پہنا ہوتا ہے، آنکھ کا نور چشمے سے گزر جاتا ہے، شیشے سے گزر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہماری آنکھ کا نور اور ہمارے آقا کا نور تو کون نوروں سے افضل ہے؟ وہ تو فرشتوں کے نور سے بھی افضل ہے، ان کے لیے خرق و التیام کی کیا مطلب؟ آپ نے کنکریاں پھینکی، شاہت الوجوہ، کسی کو نظر نہیں ہے سرکار کو۔ اور جب سرکار حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اب صدیق اکبر کے گھر کو بھی تو ہم ہزاروں سلام، کروڑوں سلام، جن کے دروازے پہ کل نبیوں کا امام اور اللہ کا حبیب اور اللہ کی ذات و صفات کا مظہر کامل چل کے جائے، سبحان اللہ، آخر در صدیق اکبر کا بھی تو کمال، سبحان اللہ، اور صدیق اکبر کا بھی کمال ہے کہ وہ پہلے ہی تیار تھے، سبحان اللہ، اور انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میرا باپ بھی ہے، میری ماں بھی ہے، میری بیوی بھی ہے، میرے بچے بھی ہیں، مجھے کچھ وقت ملنا چاہیے تاکہ میں ان کے لیے انتظامات بندوبست کر لوں، پھر سرکار چلتا ہوں۔ نہیں، بالکل تامل نہیں، فوراً ہی گھر میں جتنے دینار یا دراہم پڑے تھے وہ بھی اٹھا لیے، سرکار کی صحبت میں چل دیے۔ تو بھئی ان کی محبت اور عقیدت کو بھی کروڑوں سلام۔ اس لیے ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، بے شک، دنیا بشریت میں سب سے افضل ہے، انبیاء کے بعد علیہم السلام۔ اسی لیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اولیت کی وجہ سے ایمان لانے میں اول، ہجرت فرمانے میں اول، مدینہ منورہ میں امتیوں کے اعتبار سے، مہاجرین کے اعتبار سے مدینہ میں آنے میں اول، مصلی امامت پہ کھڑے ہونے میں اول، مسند خلافت پہ متمکن ہونے میں اول، اور سرکار کے بعد عالم قبر میں جانے میں اول۔ اس لیے ہمارے آقا میں ابو بکر لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ نے صدیق بھی فرمایا، سبحان اللہ، جب سرکار جبل احد پہ تشریف لے گئے یا جبل سبیر پہ تشریف لے گئے تو سرکار کے ساتھ حضرت صدیق اکبر بھی تھے، حضرت عمر فاروق اعظم بھی تھے، حضرت عثمان غنی بھی تھے۔ آپ جب پہاڑ پہ چڑھے تو پہاڑ وحید میں آ گیا، پہاڑ ناچنے لگا۔ یار جس محبوب کو پتھر بھی جانتے ہیں، سبحان اللہ، اگر کوئی ملا نہ جانے تو اس پہ لعنت ہے، بے شک، ہم تو پتھروں کو بھی سلام کرتے سبحان اللہ، ہیں جو میرے آقا کو جانتے ہیں۔ پتھر خوشی منانے لگے، پہاڑ ہلنے لگا، ناچنے لگا،
اور سرکار نے پائے اتر کی ٹھوکر مبارک لگائی، فرمایا اسکن صبح یا اسکن احد انما علیک نبی و صدیق و شہیدان، فرمایا صبح رک جا، آج تیرے اوپر اللہ کے نبی کے قدم بھی ہیں، صدیق کے قدم بھی ہیں، اور 2 شہیدوں کے قدم، ان کی شہادت کی خبریں بھی دے دی کہ عثمان غنی بھی شہید ہوں گے اور فاروق اعظم بھی شہید ہوں گے، اور حضرت ابو بکر صدیق اکبر صدیق ہے، ہمارے آقا نے ان کو صدیق فرمایا، کیونکہ جب آپ شب معراج سے واپس تشریف لائے اور آپ نے مکہ والوں کے سامنے جب یہ بات بیان فرمائی کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں یہی مسجد حرام سے چلا ہوں، مسجد اقصیٰ گیا ہوں، انبیاء کو نماز پڑھائی ہے، امام بنا ہوں، پھر آسمانوں پہ گیا ہوں، پھر سدرہ سے متجاوز ہوا ہوں، پھر میں بارگاہ قدس میں پہنچا ہوں، جب بیان فرمائی نا آپ نے یہ بات، اور اس کی حکمت کیا تھی کہ بھائی دیکھو نا اللہ نے اوپر ہی لے جانا تھا، تو کیا مسجد حرام سے اوپر نہیں اٹھا سکتا؟ مسجد حرام سے یہ اللہ اوپر اٹھا لیتا جیسے مسجد اقصیٰ سے اٹھایا، مگر اقصیٰ لے جا کر پھر آسمانوں کی طرف اٹھانے کا کیا مطلب؟ فرمایا چونکہ مشرکین نہیں جانتے کہ بھئی مسجد حرام کو تو جانتے ہیں، یہاں سے سیدھے اوپر جائیں تو ان کو کیا پتا اوپر کیا ہے اور کیا نہیں، اور رات کے تھوڑے حصے میں مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ بیت المقدس پہنچنا یہ عقل سے ماورا ہے، سفر اتنا ہے، اور پھر مشرکین مکہ جا چکے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ روٹ مقرر کیا کہ یہاں سے آپ مسجد اقصیٰ جائیں۔ کیوں؟ صبح جب آپ بیان فرمائیں گے نا تو تم سے سوال ہوگا کہ بتاؤ اگر مسجد اقصیٰ گئے ہو تو مسجد اقصیٰ کے دروازے کتنے ہیں، مسجد اقصیٰ کے ستون کتنے ہیں، فلاں چیز کتنی ہے؟ اب دیکھو بھائی مجھے تو 45 سال ہو گئے نا نولکھ مسجد میں، مجھ سے بھی کوئی پوچھے کہ پنکھے کتنے لگے ہوئے ہیں، مجھے بھی نہیں پتا کتنے لگے ہوئے ہیں، کیونکہ ضرورت ہی نہیں گننے کی، اگر کوئی ستون پوچھے تو نہیں پتا، کیونکہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ سرکار سے جب پوچھا انہوں نے کہ گئے ہو مسجد اقصیٰ تو بتاؤ اس کے دروازے کتنے تھے، اس کی کھڑکیاں کتنی تھیں، اس پر شتیر کتنے تھے، اس کے ستون کتنے تھے؟ سرکار ماتے اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ میرے سامنے کھڑی کر دی، میں دیکھ بھی رہا تھا بتا بھی رہا، اور راستے کی کیفیت پوچھی تو بتایا کہ فلاں مقام سے گزرا، فلاں سے گزرا، فلاں سے گزرا۔ کیوں؟ وہ کافروں نے دیکھے ہوئے تھے وہ مقام، وہ اپنی تجارت کے لیے قافلے چلتے تھے، لیکن ابو جہل دوڑا ہوا گیا اور جا کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ لے، جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے، جس کو تو نے اپنے آقا بنایا ہوا ہے اور نبی بنایا ہوا ہے، رسول، اور تو اس کا امتی بنا ہوا ہے، انہوں نے تو یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ سب کچھ کیا ہے، تو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے آقا نے یہ فرمایا ہے؟ کہنے لگا ہاں انہوں نے یہ فرمایا، کہنے لگا پھر سچ ہے۔
کہ یہ سچ ہے، اصدق کو میں ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ یہ معمولی بات ہے ابو جہل، یہ معمولی بات ہے، وہ تو اس سے بھی زیادہ مقام ہے۔ اور جب پھر سرکار کی محفل میں آئے تو آ کر میں انتا صدیق، انت الصدیق الاکبر، ان کو صدیق کے لقب سے نوازا۔ ابو بکر بھی آپ نے فرمایا، صدیق نے بھی آپ نے فرمایا، اور جب انہوں نے حضرت بلال کو خرید کر کے سرکار کی بارگاہ میں لائے اور ان کو آزاد کر دیا تو پھر سرکار نے عتیق کے لقب سے، عتیق یعنی جہنم سے آزاد۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، فرمایا کہ وہ ہستی جن کو جہنم سے ہم نے دور رکھا۔ تو حضرات محترم، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ کے امام ہیں، ہمارے آقا کے جانشین ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگر اللہ تعالیٰ نے صحت عطا کی، زندگی رہی تو پھر اگلے جمعہ بھی اسی پر گفتگو کریں گے، اور ممکن ہے کہ اگر بن گیا تو پھر 11 بھی کر لیں گے۔